بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. ہمارا بک آور میں آپ کو خوش آمدید. جو لوگ ادھر تشریف لائے ہیں اس بارش میں ان کو بھی, اور جو اس کو دیکھیں گے ان کو بھی. اور سب سے زیادہ شکریہ عائشہ کا, جنہوں نے وقت نکالا ہے بہت ہی انتھوزیاسٹکلی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتاب بھی ریکمینڈ کی اور پھر اس کو کتابوں میں بدل دیا, جس کے نتیجے میں ایک ہفتے میں مجھے 2 کتابیں پڑھنی پڑی. لیکن یہ جو تھا بڑا ہی بہت ہی مفید اور انٹینس تجربہ تھا. تو آج ہم ڈسکس کریں گے 2 کتابیں جو کہ مشہور رائٹر ناولسٹ مارگریٹ ایٹوڈ کی ہیں, اور دونوں کتابیں جو ہیں ایک طرح سے ایک سلسلے کی کڑی ہیں. پہلی کتاب جو ہے وہ یہ ہے ہینڈ میڈ's ٹیل جو 1985 میں آئی. دوسری کتاب ہے ٹیسٹمنٹ جو 2019 میں آئی. میں بغیر کسی توقف کے عائشہ کے ساتھ براہ راست سوال اپنے 3 کروں گا. کیوں اور کیوں. یہ ہم فکشن کیوں پڑھیں, اور پھر ایسی فکشن کیوں پڑھیں جس میں ڈسٹوپیا اور خواتین پر مظالم ہوں, اور پھر ہم مارگریٹ ایٹوڈ کو کیوں پڑھیں, مجھے بتائیے. تینوں چیزیں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ مارگریٹ ایٹوڈ ایک بہت ہی اسپیشل رائٹر ہے. انہوں نے تقریباً 40 کتابوں سے زیادہ لکھا ہے. انہوں نے صرف ناول یا صرف فکشن نہیں لکھی, انہوں نے پوئٹری بھی لکھی ہے, انہوں نے پروز بھی لکھے ہیں, انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں. تو وہ اس جنریشن سے بلانگ کرتی ہیں, وہ کچھ +80+ ہیں. سو اس جنریشن سے بلانگ کرتی ہیں جو ہر چیز کرتے تھے. وہ کہتی ہے کہ پہلے کریٹیو رائٹنگ اسکول نہیں ہوتا تھا, سو ہم سب کچھ ہی کر لیتے تھے, پڑھ بھی لیتے تھے, لکھ بھی لیتے تھے. سو شی از ویری ورسٹائل. اور مارگریٹ ایٹوڈ ایک ایسی خاتون ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ مارگریٹ ایٹوڈ کی طرح ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں تو ڈسکرپشن نہ ڈالیے گا, کیونکہ مارگریٹ ایٹوڈ نے جو بھی چیز کو ڈسکرائب کیا ہے وہ اتنی اسپیسیفکلی, اور ان کی پاور آف آبزرویشن اتنی زبردست ہے کہ وہ پھر باقی لوگ لکھنے سے ڈرتے ہیں کہ یار اگر یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے پاور آف آبزرویشن کا تو ہم کون چیز ہوتے ہیں کہ ہم لکھیں. ہاؤ ڈیئر وی رائٹ. اینڈ اٹس ویری انٹیمیڈیٹنگ ٹو بی ان دی ایرا آف مارگریٹ ایٹوڈ, کیونکہ شی از ویری فیوچرسٹک. ہمارے کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ ایک زمانے میں اسٹک ہوتے ہیں. مارگریٹ ایٹوڈ از سو فیوچرسٹک. سو ون آف ہر بکس وچ از آلریڈی ریٹن ول بی پبلشڈ آن اے پیس آف پیپر جس کی اوک ٹری انہوں نے خود پلانٹ کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت شاید زندگی میں نہیں ہوں گی, دنیا میں نہیں ہوں گی, اور اس ٹری سے جو پیپر بنے گا وہ پبلش ہوگا بہت 1 سال 100 سال. سو دیٹس دا تھنگ, شی بلیوز ان سسٹینیبلٹی. شی بلیو سو بہت ینگ جنریشن کے ساتھ بھی, پرانی جنریشن کے ساتھ بھی, اور ایک ان کا ناتا ہے ٹروتھ سے جس کو کہتے ہیں سچائی. سو سچائی وہ ایسے لکھتی ہیں کہ وہ ریلیونٹ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ ہم پاکستان میں پڑھ رہے ہوں یا رومینیا میں پڑھ رہے ہوں. اور فکشن کیوں پڑھیں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آج کوئی بھی مارگریٹ ایٹوڈ کی طرح فکشن ایسے لکھتا ہے جیسے ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ بالکل ہمارے بیک یارڈ میں ہو رہا ہو. سو فینٹاسٹک رائٹر, انکریڈیبل ہیومن بینگ. ہمیں آج کل اس طرح کے ایگزامپلس شاید کم ملتے ہیں جو زندگی کو اتنی نزدیکی اور اتنی باریکی سے دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. بالکل, بہت ہی اچھی آپ نے ڈسکرپشن دی. میرا تعارف آپ نے کرایا اور آپ نے مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا اور مجھے یہ کہا, اور جو کہ دعویٰ صحیح ثابت ہوا کہ اگر مارگریٹ ایٹوڈ کو نہیں پڑھا تو آپ نے زندگی کو اس طرح سے نہیں سمجھا. اور زندگی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم مرد جو کہ یہاں پہ زیادہ ہیں, ہر جگہ زیادہ نظر آتے ہیں, حالانکہ ہیں تو اتنے ہی لیکن نظر زیادہ, وہ جب تک اس کو خواتین کی یا عورت کی یا فیمیل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے تو وہ اس میں ہمارے پاس ورجینیا وولف ہیں, سلویا پلیتھ ہیں اور مارگریٹ ایٹوڈ ہے. تو کیسے ڈفرینٹ ہیں کہ اگر انہی سبجیکٹس پہ کوئی اور لکھ رہا ہو اور انہی سبجیکٹ پہ ایٹوڈ نے لکھا ہے تو کیا فرق ہے؟ فرق ہے, وہ خود اس بارے میں یہ کہتی ہیں کہ میں شاید وہ خاتون ہوں جو لکھتی ہوں اور پاگل نہیں ہوں. کیونکہ ہمارے جو ورجینیا وولف جیسے, سلویا پلیتھ جیسے خاتون ہیں, ہماری ان کے بارے میں ایک امیج ہے کہ یہ اپنا آپ کھو دیتی ہیں, عجیب ہو جاتی ہیں, شادیاں نہیں کرتی, فوکس نہیں رہتی, خودکشی کر لیتی ہیں, لونلی ہوتی ہیں, ان کی زندگی کی ٹریجیکٹری نیچے جاتی ہے. تو مارگریٹ ایٹوڈ اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کسی بھی انسان کو صرف اس کی لائف ٹریجیکٹری کے اندر محدود کرنا غلط بات ہے. لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ دیکھ لو میری لائف ٹریجیکٹری بڑی ٹریڈیشنل ہے, شادی, بچے, آل آف دیٹ, اینڈ میں پاگل نہیں ہوں, اور میں نے وہی چیزیں لکھی ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. سو عورتوں کو ایک
یو نو پمپکن پائی میں نہ بند کر دیا کرو. بہت ساری خواتین ہوتی ہیں, وہ بہت ساری چیزیں آبزرو کرتی ہیں, بہت ساری چیزیں لکھتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ کچھ ادر ریزنس کی وجہ سے ان کو سائیکوسس ہوتا ہے یا ان کی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں مذاق میں کہ دیکھ لو میں تو نہیں. ہاں, لیکن یہ جو کتابیں ہیں دونوں, یہ تو بہت ٹینس ہیں. اچھا, اب تھوڑا سا اس کے پلاٹ کی طرف اگر آئیں تو یہ ایک ڈسٹوپین جسے ہم کہتے ہیں اور ایک میک بلیو ورلڈ ہے. اس میک بلیو ورلڈ میں کافی ایک ایکسٹریمسٹ فنیٹک ٹائپ کی ایک سوسائٹی ایمرج کر چکی ہے. وہ سوسائٹی جو ہے وہ ایمرج کی ہے ایز اے ریئیکشن ٹو جس کو ہم کہتے ہیں ٹو مچ فریڈم اینڈ ٹو مچ لبرٹی, اور جس کے اثرات اب ہر جگہ پہ نظر ہیں. لیکن جب اس سوسائٹی میں جا کے تو بالکل ایک میڈیول بھی نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان اے وے ایک ایسی سیگمنٹڈ اور ایک ایسا فریگمنٹڈ اور ایک ٹوٹلیٹیرین رجیم آ چکی ہے. اچھا, اس کے اندر سے پہلی کتاب میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, اور دوسری کتاب میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کے کرداروں کا جب انٹرنیشنلی یا گلوبلی ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. یعنی وہ رجیم کا جب دوسرے ملکوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے تو وہ ملک جو چنا گیا ہے وہ امریکہ ہے. یعنی امریکہ میں ایک انقلاب آ گیا, وہ بھی بoston میساچوسٹس بوسٹن میں, اور دوسری طرف کینیڈا جو ہے وہ ایک ابھی تک ٹھیک ہے اور ان کے آپس میں ہو رہی ہے, اور اس کے درمیان میں کردار ہیں. تو اس سارے کی کیا سگنیفیکنس ہے, اور انہوں نے کیوں چوز کیا ایک میک بلیو ورلڈ میں؟ وہ کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل افریقہ میں یہ ہو رہا ہے, میوٹیلیشن ہو رہی ہیں, انڈیا میں یہ ہو رہا ہے, یا ہماری سوسائٹیز میں ہو رہا ہے, ایون امریکہ میں ہو رہا ہے. یہ جو جانرا ہے عمر, اس کو اسپیکولیٹو فکشن کہتے ہیں. اور یہ مارگریٹ ایٹ ووڈ بہت ٹریول کر چکی ہیں, بہت سارے ملکوں میں بھی رہ چکی ہیں, ایوڈ ٹریولر ہے وہ, کینیڈین. اور یہ بک انہوں نے انسپریشن جو تھی فکشن ہسٹری سے دی ایکچولی. تو مارگریٹ ایٹ ووڈ جب بھی اس کے ہینڈ میڈ ٹیل کے بارے میں بات کرتی ہیں, وہ ساتھ ساتھ نیوز پیپر کلپنگس لے کے جاتی ہیں, رومینیا سے, افغانستان سے, کینیڈا سے, امریکہ سے. اور وہ کہتی ہیں کہ اس بک کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی جو ہسٹری میں نہیں ہوئی ہوئی. بیسکلی ہینڈ میڈ ٹیل گلیڈ میں بنی ہوئی ہے, جو کہ ایک فکشنلائز اسٹیٹ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اور بائی دا وے دس واز آلسو انسپائرڈ بائی ہر گریٹ 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 گرینڈ مدر میری ویبسٹر, جو کہ ایک وچ کہلائی جاتی تھی اور ان کو برن کرنے کی کوشش کی تھی ڈیورنگ دا میساچوسٹس سیلم وچ ہنٹ ٹرائل وچ یو مسٹ بی اویئر آف. تو شی بیسکلی ٹریسڈ ہر اون گریٹ گریٹ گرینڈ مدرز لینیج, جو کہ ان کو نہیں مارا گیا آبویسلی. اینڈ شی سیڈ کہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ٹو آرگنائز کنٹرول اینڈ ٹو ہیو ٹیرنی اوور اے گروپ آف پیپل, آپ کو ایک بیسس چاہیے ہوتا ہے. وہ بیسس کبھی کبھی ریلیجس آرتھوڈاکسی ہوتی ہے کہ ہم پیور ہیں, ہمیں ڈیوائن ول ملی ہوئی ہے, اور ہم وہ ڈیوائن ول ایک ملک میں اسٹیبلش کریں گے کیونکہ یہ ڈیوائن ہے اور یہ صحیح راستہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈیوائن ول کیا ہے اور کس طرح اپلائی ہوگی, اور وہ زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں. سو گلیڈ از اے اسٹیٹ, اس کے اندر 5 کچھ چیزیں ہیں دیٹ ول ہیلپ یو امیجن ہاؤ اٹ از ڈیفائنڈ. کوڈیفیکیشن ہے, تو مرد بھی قسم کے مرد ہیں, تو کمانڈرز ہیں, نان کمانڈرز ہیں. عورتیں بھی کچھ قسم کی عورتیں ہیں جو کہ ہینڈ میڈنز ہیں. ہینڈ میڈن یہ وہ عورت ہے جو کہ اس کا سول پرپس یہ ہے کہ وہ کمانڈرز کے لیے بچے پیدا کریں. اور ہر ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ میں سب سے زیادہ آبسیشن فرٹیلیٹی پہ ہوتی ہے کہ عورتیں کے بچے ہیں, ان بچوں کو کون کنٹرول کرے گا. تیسری چیز اس اسٹیٹ کے اندر یہ ہے کہ ڈریس کوڈ ہے, کیونکہ آپ کو آؤٹ ورڈ سمبلس کی ہم بات کر رہے تھے, جیسے طلحہ آئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہمارا ہے یا نہیں ہے, یہ بندہ کس طبقے سے رکھتا ہے, یہ فرینڈلی ہے یا یہ اینیمی ہے, یا اس کو کنٹرول کرنا ہے یا یہ کنٹرول کرے گا. تو اس میں ڈریس کوڈس ہوتے ہیں بہت ضروری. ایجنسی نہیں ہے کسی عورت کے پاس, اس نے کیا پہننا ہے, کہاں جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے. پرمیشن کلچر ہے, اجازت ملے گی تو آپ جا کے 2 اورنجز ایک گروسری اسٹور سے خریدیں گے بیسکلی. اجازت نہیں ملے گی آپ گھر بیٹھیں, اجازت ملے گی تو آپ کسی دوست کے ساتھ جا سکتی ہیں, ورنہ آپ نہیں جا سکتی. پرمیشن کلچر از the third or the fourth thing. The other thing in Gilead is language کے اوپر کنٹرول ہے. تو اگر آپ کی گروسری اسٹور ہے
اوپر انہوں نے صرف ایک سمبل لگا دیا ہے کسی ویجیٹیبل کا, یہ ایک گروسری اسٹور. آپ کی سوچ, آپ کی امیجنیشن اور آپ کی بلکہ انہوں نے جو پڑھنے والے ہیں نا, پڑھنا از اے پریولیج, یو جسٹ کی ناٹ ریڈ. کہ عوام جو ہے نا ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو پتہ ہے ابھی حال ہی میں کسی نے مجھے ایک طور سے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ تم بکس پڑھتی ہو, ایز اٹ واز لائک اے میسو انسلٹ, یو نو. اینڈ اٹس دی تھاٹ از کہ اٹس ڈینجرس ٹو گیو دا کامن مین اور دا کامن وومن access to books, access to ideas, access to language. کیونکہ لینگویج آ جائے گی تو آپ شاید اسکرپچر اور کوڈ کو انٹرپریٹ کریں گے نا. اور چوتھی چیز اس میں جو بہت انٹرسٹنگ ہے گلیڈ کے اسٹیٹ میں, وہ یہ ہے کہ جو کمانڈرس کی وائفز ہوتی ہیں ان کی بیویاں بھی ہیں نا. اچھا, اور اس کو دکھایا پوسٹ فرٹیلیٹی یونیورس, کیونکہ آئی تھنک پولوشن وغیرہ کی وجہ سے فرٹیلیٹی نیچے چلی جاتی ہے, تو کچھ ہی عورتیں ہیں جو فرٹائل ہیں, ساری فرٹائل نہیں ہیں, اور کچھ کمانڈرس کی بیویاں ہیں وہ فرٹائل نہیں ہیں. سو ان کے بارے میں جو انٹیمیسی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ یو نو کین اے مین فال ان لو ود اے وومن, اس کے اوپر اسٹیٹ کا کنٹرول ہے. اور یہ جو بک ہے ہینڈ میڈس ٹیل, اس نے انٹیمیسی کو سینٹر میں رکھ کے کہا ہے کہ یو نو لو از ریولیوشنری ان اے ٹیرینیکل اسٹیٹ بیکاز کنڈیشنل ہے وہاں پہ. اچھا, اب ہم دوسری کتاب کی طرف آتے ہیں. اب عائشہ نے جیسے بتایا کہ وی ہیو اے سوسائٹی وچ از اے ڈسٹوپین سوسائٹی اور وچ از میڈ ایز اے ریئیکشن ٹو مچ فریڈم. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ دوسری کتاب میں اب وہ سوسائٹی جو ہے وہ امپلوڈ کر رہی ہے, کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے, اکنامیکلی سسٹینیبل نہیں ہے, وہاں پہ قحط آ چکے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر جو کرپشن ہے, ناٹ ان اے سینس جس میں ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن جو نیپوٹزم اور باقی سارے, اس کے اب نتائج آ رہے ہیں, وہ سوسائٹی نیچے جا رہی ہے, اور اب وہ فائنلی اسٹیٹ جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سوسائٹیز اور اس قسم کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, میں جسٹ ریفلیکشن کے لیے کہہ رہا ہوں, تو اس وقت یہ بنتی ہیں کہ یہ 1000 سال رہیں گی, تو کبھی 2000 سال, لیکن وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جائے. اس میں ایک ٹینشن ہے بہت بڑی. وہ ٹینشن یہ ہے کہ سم گڈ پیپل بیکم پارٹ آف دیٹ اپریٹس آؤٹ آف فیئر, کاورڈائز یا کسی میں, اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو جب اس قسم کی سچویشن ہو تو وہ گڈ پیپل کیا کریں؟ وہ آئدر وہ اس میں اس کا ایک وہ جو اینٹ ہے لیڈیا, اس کا ایک ڈائلاگ بھی ہے کہ وہ کیا کرے, اس کے سامنے رولر کوسٹر کے سامنے چلے جائیں, یا وہ اس کے ساتھ کمپرومائز کریں اور وہ آہستہ آہستہ راستہ نکالیں. تو میگ ایٹفورڈ نے کے خیال میں کیا راستہ ہے, اور آپ کے خیال میں کیا راستہ ہے؟ آنٹ لیڈیا جو ہے نا, آئی ریئلی فائنڈ ہر ویری فیسینیٹنگ, کیونکہ آنٹ لیڈیا ہم سب کی فیملیز میں ایک ضرور ہوتی ہے. وہ آنٹی جو پھپھو ٹائپ یو نو کیریکٹر جو کہتی ہے لڑکیوں کو کہ تمہارا کچھ نہیں بننا جب تک تم یہ وہ اپنا کرو, رائٹ. تو اینڈ شی از سو پاورفل. جہاں پہ بھی آپ کو اسٹیٹ کنٹرول نیریٹو نظر آئے گا, وہاں پہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں نا, جو عورتیں ہوتی ہیں جو باقی عورتوں کو کنٹرول کرتی ہیں, عورتوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے عورتیں چاہیے ہوتی ہیں نا, تو وہ کون عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں ہیں جو کچھ ضعیفی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, رائٹ, اور انہوں نے اپنی جو پاور ہوتی ہے فرٹیلیٹی والی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے ان کے, ابھی دے آر یوز لیس ٹو دا اسٹیٹ. سو دین دا پیٹریارکی کو آپٹس دیم کہ ان کو استعمال کرتے ہیں باقی خواتین کو دبانے کے لیے اور ان کو سورٹ آف زد کوپ کرنے کے لیے. آنٹس جو ہوتی ہیں نا وہ ڈی فیکٹو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سر ہوتا ہے وہ مرد ہوتے ہیں, جو نیک ہوتی ہے وہ آنٹس ہوتی ہیں, وہ کہاں مرد ٹرن کریں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں. سو ٹیسٹمنٹ میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز مارگریٹ ایٹوڈ نے یہ کی ہے, جیسے آنٹ لیڈیا کو اسینشلی ہیڈ آف اسٹیٹ ٹائپ ڈیفیکٹو وہ پاور کی ہے, بیکاز گوسپ کا بڑا رول ہے اسٹیٹ کرافٹ میں کہ کس نے کیا کیا, ہم نے رات کو اس کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا, اور یہ اینڈ اٹ از سو پاورفل, اٹ کین اوور تھرو گورنمنٹس, اٹ کین کریٹ ریبیلینس, اینڈ اٹ کنٹرولز اگین وہی ہینڈ میڈس ٹیل والی جو میں کہتی ہوں پیوٹ پوائنٹ, اٹ کنٹرولز انٹیمیسی, ہو لوز ہو. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ٹائم ہمارا تیزی سے گزر رہا ہے. تھوڑی کرافٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو جب اپنی غور کیا, ظاہر ہے سمن جو کہ ادھر ادھر پڑھنے کی کوشش کرتا, میں نے دیکھا کہ ان کے جملے جو ہیں وہ بڑے منیملسٹ ہیں.
کبھی کوئی بڑا لفظ نہیں نظر ہاں آئے گا. اور چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور ساتھ ہی جہاں پہ جا کے یعنی جہاں پہ اور بات ہو سکتی ہے وہاں پہ بھی جسٹ شی اسٹاپس She stops. Yeah. سو وین شی اسٹاپس دین شی لیوز دی ریڈر گیسنگ کہ یہاں پہ یہ ہوگا, یہاں پہ یہ ہوگا, یہاں پہ یہ ہوگا. تو میں ویسے آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں کہ اس کرافٹ کا کتنا رول ہے اس اسٹوری کو اتنا فیسینیٹنگ بنا, یعنی اتنا اس میں وائلنس بھی بہت ہے, بہت زیادہ وائلنس ہے اس میں, ایک ٹارچر ہے, لوگ مر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو فلو ہے وہ بڑا ایسے درمیانہ سا ہے. لیکن میں ایک آبزرویشن اور بھی دوں گا, جو دوسری کتاب ہے نا وہ مجھے ایسے لگا بڑی پولیٹیکل ہو گئی ہے. یعنی فرسٹ از ایٹ دی ایموشنل لیول جس میں بڑی سٹلی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں آپ ہیومن کو ایکسپلور کر رہے ہیں, لیکن دوسری جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے تھرلر ہے, جیسے پیج ٹرنر ہے. تو میرے دو سوال ہیں کہ ہاؤ ہر کرافٹ چینجڈ اوور اے پیریڈ آف 2 decades, اینڈ سیکنڈلی میں تو تھوڑا سا نا مطلب ایکسپیکٹیشن میری دوسری کتاب سے تھوڑی سی نیچے گئی ہے. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگوں کا آپ کا والا خیال ہے کہ ٹیسٹمنٹ از ناٹ ایز گڈ ایز دا ہینڈ میڈس ٹیل. سو آئی ٹیل یو مائی پرسنل جرنی. میں نے ہینڈ میڈس ٹیل اوبیسلی ہم پرابیبلی ٹاڈلرس تھے جب یہ بک آئی تھی. پہلی دفعہ پڑھی تھی جب میں 15 سال کی تھی. وہ کراچی کا ہول ان دا وال بک اسٹور میں سائڈ پہ پڑھی ہوئی تھی. میں نے اٹھائی پڑھی اور اسی طرح پڑھی کہ چھوٹے جملے تھے. میری لینگویج اسکلز اس وقت کافی ابھی سے بھی بہت نیچے تھی. اینڈ آئی ہیو ڈسلیکسیا, تو مجھے سب پڑھنے میں آسانی تھی. میں پڑھ تو لی لیکن مجھے سمجھ زندگی سے آئی کہ وہ جو میرے ساتھ اب ہو رہا ہے وہ ایٹوڈ نے اس وقت ایکسپلین کیا تھا. اور جہاں تک ان کے جملوں کی بات ہے, آئی ہیو لائک اے کپل آف ہر ٹیٹوز بیکاز دے آر سو فنٹاسٹکلی brilliant. For example, the pivot on the Handmaid's Tale is don't let the bastards grind you down. Which is, by the way, your status I just saw. Yes, on Facebook. What is it called? Latin ka uska different hota hai, but basically don't let the bastards grind you down is don't let anybody take away your dignity. چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرس ہو یا آپ کا اسٹیٹ ہو یا آپ کے پریسٹس ہوں یا آپ کے اپنا آپ ہو, اپنے اندر کی وائسز sometimes oppress us, and don't let that bastard grind you down. Now it's a simple Bastard line. means It's a figurative kind of, yeah. Bastard means مرد by and large. And دیکھیں, اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ مارگریٹ ایٹوڈ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے اگر پاور سب نے لینی ہوتی ہے, عورتوں نے بھی پاور لینی ہوتی ہے. تو آپ نے ٹیسٹمنٹس میں دیکھا ہے کہ پیٹریارکی از ناٹ لمیٹڈ ٹو جینڈر. پیٹریارکی کو اسٹیبلش کرنے والی ہی خواتین ہوتی ہیں, اور خواتین اگر فلی پاور میں آ جائیں تو ان کے بھی کوئی ہتھیار ڈفرینٹ نہیں ہوں گے. پاور شی سیز کین بی یوزڈ فار ریلیجن, فار ادر پرپسز, لیکن اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے. اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے یہ بیان بھی کیا ہے that basically what happens is once you get power then the problem becomes that you want more of it. آپ اس کے کمپیریزن پہ بات اگر کریں تو اس کے بعد میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ آپ اس پہ کیجئے, پھر میں سوال کرتا ہوں کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے. ان کے جملے آئی تھنک اس لیے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں بیکاز اٹس ہارڈر ٹو رائٹ سمپلی. اگر آپ کو کوئی بھی ایمیچور رائٹر نظر آئے گا تو وہ کوئی 3-4 ہزار بڑے الفاظ اس کے اندر گھسا دے گا ہر قسم کے کلر کے, اور وہ سمجھ نہیں آئے گی. اٹس ہارڈر ٹو ایکچولی رائٹ سمپلی. لیکن میں دوسرے ناول میں جا کے وہ اتنی پیسی کیوں ہو گئی ہیں؟ دیکھیے, آئی لائک دا ٹیسٹمنٹ اس لیے بیکاز مجھے, اینڈ یہاں پہ تھوڑا سا مردوں کا ایکسپیرینس اور عورتوں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ پریولیج بلائنڈز اے لاٹ آف مین فرام سیئنگ تھنگس دیٹ. We have a question. I think we'll come to the question answer at the end. Yeah, that's okay. I just wanted, because میں نے ٹیسٹمنٹ نہیں پڑھی, I'm sorry to interrupt. No. میں نے ہینڈسمیڈ ٹیل پڑھی ہے. That was written in what, the 84-85, yeah. Okay, and Testament was written when? Last year. 2019 end پہ. Okay. Yeah, published 2020 میں. I just want to add, isn't it also human between human communication in the Handmaid's Tale is not encouraged at all? But that's part of the oppression. I think that's a very good insight. Yeah. So maybe that's why the sentences are so short and powerful. It's more like a monologue. It's a good insight. Good insight for sure. And وہی والی بات کہ وہ ایک کمرے میں ایک عورت کو محدود کر دیتے ہیں. کیونکہ sentences کی بات ہو رہی ہے, عمر, if you don't mind, can I just read
this really interesting part where Please she do. talks about the room. Room. So she said, I'd like to have Luke here. Luke is her husband, Who's جو کہ lost. چھوٹ جاتا ہے. You know, obviously پہلے لوگ کی normal lives ہوتی ہیں, وہ ساری freedom لے کے in the state. I'd like to have Luke here in his bedroom while I'm getting dressed, so I could have a fight with him. Absurd, but that's what I want. An argument about who should put the dishes in the dishwasher, whose turn it is to sort the laundry, clean the toilet. Sometimes daily and unimportant in the big scheme of things. We could even have a fight about it, about unimportant, important. What a luxury it would be. Not that we did it much. These days I write scripts of whole fights in my head and the reconciliations afterwards. So it's basically a lot of domesticity. اور آپ کی بات عمر کہ why is it slow and why is that fast? I think وہ جو question ہے feminism کا, the personal is political, right? ہمارے گھروں میں اور ہمارے ڈومیسٹک لائفس میں جو پالیٹکس کھیلی جاتی ہے, کھانا کتنے بجے سرو ہوگا, کہاں ہوگا, چھوٹی چیزوں کی ڈیسیژنس, بڑی چیزوں کی ڈیسیژنس, ان کی یو نو ڈسیمینیشن, ڈیسیژن میکرز کون ہے, پریٹینڈ کون کر رہا ہے کہ ڈیسیژن میکر کون ہے, اصل ڈیسیژن میکر کون ہے, یہ سارا اس کے بارے میں. اٹس آلسو اباؤٹ دا سسٹرہڈ. ایٹوڈس ہینڈ میڈس ٹیل کے اندر جو فینومینل چیز ہے وہ یہ کہ اس کی جو فرینڈ ہے موئرا, وہ اس کے بارے میں اتنی پریشان ہوتی ہے بیکاز شی از سینٹ آف ٹو اے براتھل, بیکاز ہمیشہ ہر ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ میں ایک براتھل ضرور ہوتا ہے, بیکاز یو نو دیٹ ہیز ٹو ہیپن, اینڈ سو شی ونڈرز اف دس وومن از ایون الائیو اور ڈیڈ. سو اس کی آئی تھنک دوستی بھی, یو نو ہاؤ ڈو ویمن سروائیو ان ریئلی ڈیفیکلٹ میل dominated societies, پدر شاہی جسے کہتے ہیں, کیسے سروائیو کرتی And ہے also her role as a handmaid. ایز اے ہینڈ میڈ. وہ اس لیے سروائیو کرتی ہیں, ان کے پاس دوستیاں ہوتی ہیں, ان کے پاس سیکریٹس ہوتی ہیں, یو نو, وہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتی ہیں. تو ایون جب ہر چیز کنٹرول ہو چکی ہوتی ہے, ان کو بتاتے ہیں کہ کیا پہننا ہے, کیا کہنا ہے, کیا نہیں کہنا, کہاں جا سکتے ہیں, کہاں نہیں جا سکتے, اس میں بھی فریڈم ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ایک کوٹ مارگریٹ ایٹوڈ کا بہت فیمس ہے, اینڈ دیٹ از دیر آر ٹو کائنڈز آف فریڈم. دیر از فریڈم ٹو اینڈ فریڈم فرام, اینڈ ڈونٹ ٹیک either for granted. تو اسٹیٹس کرتے کیا ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کے اندر بہت آزادی آ گئی ہے, ہم آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں, آزادی لے کے ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا پرابلم دین بیکمس کہ آزادی پھر بھی ہوتی ہے. It gives me the question, which brings me to the question کہ ایک لیئر ہے فیمنزم کی اور ایک لیئر ہے ٹوٹلیٹیرینزم کی, یا اس کو پولیٹیکل, ایک پالیٹکس کی لیئر ہے, ایک فیملی کی لیئر. اب یہاں پہ دونوں سٹلی چل رہی ہیں. اب یہ اکثر آپ کہتے ہیں کہ بڑا ایشو کیا ہے. بڑا ایشو یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ فیل ہو گئی, اور پالیٹکس کے فیل ہونے کے بعد جو نزلہ ہے وہ کمزور پہ گر گیا. یا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بڑا ہے, مسئلے سے مراد ہے جو لوگ اس طرح سوسائٹیز کو ری آرڈر کرنا چاہتے ہیں, اور ادھر سے بات شروع ہوئی ہے اور ادھر ختم ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا ٹیک ہے کہ بات پالیٹکس سے شروع ہوئی تھی یا بات ادھر سے شروع ہوئی تھی؟ چکن اینڈ ایگ سچویشن. آئی تھنک بات ہمیشہ ایک عورت سے ہی شروع ہوتی ہے, عورت پہ ہی ختم ہوتی ہے. دا ریزن بینگ دیٹ عورت جو ایز اے کانسیپٹ, اینڈ بائی دا وے دیر از این انٹائر اسپیکٹرم آف جینڈر, with the male gender and the female gender biologically and otherwise. There's no such thing as male and female. We understand that now in science and biology. But عورت اتنی ضروری اس لیے ہے اور اتنی ڈینجرس اس لیے ہے ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹس کے لیے, بیکاز دے ہیو دا ایئر آف دا مین, رائٹ. تو ہیلن آف ٹرائے سے لے کے اس آنٹ لیڈیا سے لے کے آلفریڈ جو اس کی مین کیریکٹر ہے اس سے لے کے, they always have the ear of the man who's most important, and they can really be the whisperer that changes the impact of things. ایک I think وہ ضروری ہے. So personal is political. So you can't say کہ یہ گھر اور domesticity is different, اور مرد جو ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں کریں گے جیسے war. وہ وار کر ہی رہے ہوتے ہیں ٹو کنٹرول ویمن, اور ایٹ لیسٹ دیٹس دا پری ٹیکسٹ. مارگریٹ ایٹوڈ کی ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ افغانستان جب گئی تھی 70s میں, اور انہوں نے یہ سورٹ آف رجیم چینج دیکھی تھی, انہوں نے واپس جا کے اپنے ملک کے بارے میں لکھا, اس لیے کیونکہ ان کو سمجھ تھی اس بات کی کہ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹس جو ہیں یا ڈسپوٹک اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر ریجن میں لمیٹڈ نہیں ہیں, وہ ہر ریجن میں کیپٹلزم کو وہ اس طرح بھی دیکھ سکتی ہیں.
اور انہوں نے وائٹ لوگوں کی وائٹ سپریمیسی جو اب ٹھیک ثابت ہو رہی ہے, جو اس وقت انہوں نے ایکسپوز کی, وہ آج ہم ریڈ کر کے نظر آ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی بات انہوں نے کی امریکہ میں خصوصاً. اچھا, اب اس میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر ٹرینڈز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, اور ایک جنریشنل گیپ بھی ہے. سو ایک تو پالیٹکس اور وہ تھی, ایک اب جنریشن کا گیپ ہے. جو پرانی جنریشن ہے وہ نئی جنریشن کو اپنے اسٹینڈرڈس پہ کر رہی ہے. اس کی نیگوسیشن آپ اس میں کیسے دیکھتی ہیں کہ یا پرانی جنریشن نئی ایون جو کینیڈا ہے اس کے اندر بھی ایک اب از سپوز ٹو بی ویری کائنڈ آف اوپن, تو وہ بھی تو ایک اس میں آپ کو نظر آتا ہے. بالکل, اور ٹیسٹمنٹس میں زیادہ نظر آتا ہے. آئی تھنک نئی جنریشن میں اسکیپٹسزم زیادہ ہے. سو اس میں آلفریڈ جو تھی اس کی جب فریڈمس لے لی گئی اس نے چپ چاپ سے دے دی, یو نو کمپلیسنسی جسے کہتے ہیں. ہماری یاد ہے بات ہوئی تھی اباؤٹ بینالٹی آف ایول. ہاں جی بالکل, ہینا ایرنڈ. بینالٹی آف ایول میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹرینیکل نازی جو ہے سسٹم ہے, پیپل ڈڈنٹ ریئلی ریئلائز what they were doing. They were doing their job, and even if their job was just killing people en masse. وہ انہوں نے کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں, ہم کیا کریں, آرڈرس لے رہے ہیں. بٹ بینالٹی آف ایول کا کانسیپٹ یہاں پہ بھی ہے. اس بک میں آلفریڈ جو ہے وہ کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے نا, دماغ خراب ہو گیا کچھ مردوں کا, ٹھیک ہو جائیں گے, میں دے دیتی ہوں اپنے کریڈٹ کارڈس, میں چھوڑ دیتی ہوں اپنے میاں, میں کر لیتی ہوں. اینڈ دین سلولی never underestimate the ability of a few dumb, stupid men to destroy an entire, یہ ہو بھی رہا ہے, you know, to destroy everything just because they have a brilliant idea and they think they can do it, and they have cronies and friends who can do it, and they have certain protection. اور وہ اسی لیے دے دیتی ہے کہ یار اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. سو کمپلیسنسی آئی تھنک اس کے اندر ڈیفائنڈ ہے کہ اگر آپ نے آواز صحیح ٹائم پہ نہیں اٹھائی تو پھر آپ بہت دیر تک نہیں اٹھا سکیں گے. لیکن جو آواز ہے اس کی تو بڑی ڈسرپشن ہے. جیسے اب ہمارا فار ایگزامپل ابھی ویمنس ڈے ہے اور بڑی ایک ڈسرپشن ہے, تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ڈسرپشن جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, ایک آرڈر ہونا چاہیے. اور یہ پھر جی اس کے اندر بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ تو بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, اور بڑے مسئلے ہیں. تو اب کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ نہیں, ایک چیز کا نا ابھی ٹائم نہیں آیا. یعنی فار ایگزامپل 1920 میں بھی ایشو تھے, لیکن آج ہم 1920 کے مقابلے میں 2020 میں ہم کافی آگے کھڑے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی مشورہ دے, آپ کو مشورہ دے یعنی کہ اب تھوڑا صبر کر لیں. اب ایسے بھی تو دیکھیں نا, ابھی سارے ادھر بیٹھے ہیں, یو ہیو ایوری تھنگ, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. اس بک میں ایک اور کوٹ ہے اباؤٹ ریٹس. سو شی سیز کہ فریڈم ریٹس کے پاس بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میز جو ہوتا ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ جو پگ ڈنڈیاں اور وہ, ہاں جی, اس میں اس کے اندر پھرنے کی فریڈم. ہاں فریڈم آپ کے پاس ہے لیکن محدود فریڈم ہے, اور یہ آپ کے لیے ہی اچھی ہے, آپ اسی کے اندر گول گول گھومتے رہیں اور زیادہ کویسچنس نہیں پوچھنے. لیکن اس بک کے اندر جو نئی جنریشن ہے وہ شروع سے ہی سوال پوچھتی ہے. لائک وہ جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسکرپچر ہے تو وہ اسکرپچر کو کویسچن کرتی ہے کہ ایسے کیوں ہے, تو اس کو کہتے ہیں خبردار جو تم نے سوچا. سو سوچ پہ پابندی بہت زیادہ ہوتی ہے. آن اے لائٹر سائڈ تھوڑا سا میں نے نہیں دیکھا, میں جب اس کا جیسے پڑھا تھا ریویو, تو اس پہ کوئی سیریز بھی بنی ہے, آپ نے دیکھی؟ جی, ہولو ایک جیسے نیٹفلکس ہے. I got a chance to see that, but because I'm a bit of a book nerd اور مجھے میرے لیے ایٹوڈ اتنی کوئی آئیکونک زندگی کی فگر ہے کہ میں ہینڈل نہیں کر سکی اس کو, کیونکہ آئی تھنک کہ جو لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے, ہاں, جیسے مارگریٹ ایٹوڈ will say this is a room, there's a chair in it, it's dark. اس نے you know like and she gives an example, جیسے Little Red Riding Hood اور Big Bad Wolf کا ایگزامپل وہ دیتی ہے کہ oh there was a big bad wolf and there was Little Red Riding Hood and she went alone in the forest and it was dark. Margaret Atwood اس کو ایسے لکھیں گے, she'll say it was dark inside the wolf. You know, so she takes a phenomenon and she literally looks at it from the perspective of the darkness. She's a, I mean, I don't want to say this, like her great grandmother, she has witchcraft. She is so powerful. She is so magical with her words. Or putting it on a TV screen and looking at it from a ratings perspective میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی. اس کی ریٹنگ بہت تھی, اور میں اس میں صرف اضافہ کرنا چاہوں گا ایز سمن ہو ریڈز اے لاٹ آف نان فکشن. تو میرے لیے جو کی ہے نا وہ نا انالیسس میں. سو فار ایگزامپل میرا دماغ ایسے چلتا ہے کہ آپ کچھ فیکٹس لیں,
कुछ ऑब्जर्वेशन लें और फिर उसमें से नतीजा निकालें. अब मैं वैसे आपको इसमें बताऊं कि वो एटवुड एक सीन आया, उस सीन में शी एक्चुअली कंक्लूड समथिंग ऑलवेज. एंड में एक जुमला जो है ना वो कंक्लूजन है, मसलन कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, ठीक है. इसमें कमज़ोर को अपनी गलती हमेशा माननी पड़ती है, चाहे वो उसके साथ ज़्यादती भी हो. सो मेरे लिए ये बड़ी फैसिनेशन थी कि जो एक वर्क ऑफ फिक्शन या वर्क कोई भी वर्क होता है वो छोटे छोटे पीसीस का मिला के एक बड़ा जिक्सा पजल, और कितनी कंसंट्रेशन है कि हर पीस के बाद एक नतीजा है, फिर नतीजा है, फिर एक नतीजा है. तो आपको साथ साथ आप थोड़ा से झूम रहे हैं, फिर आपको कोई झंझोड़ा जाता है, फिर आप आगे चलते हैं. फैसिनेटिंग वर्क. मेरा ख्याल है अब हम ऑडियंस कमेंट्स इवन आई वुड अज्यूम के सम पीपल माइट हैव रेड इट. इफ यू डोंट, यहाँ पे दोनों किताबें मौजूद हैं. सईद बुक के पास काफ़ी सारी किताबें इनके पास कभी नहीं भी होती, लेकिन ये है. और इनकी बहुत सारी दूसरी किताबें भी हैं. सो इफ यू रेड एनीथिंग एल्स, हाँ, अबाउट मे बी enlighten us, comment in fact जी. So throw some light on how she's talking about politics and the political system that is going on, but how she's also talking about छोटी human aspects of people. So for example, the commander asking of Fred to play Scrabble with him. Absolutely, I'm so glad you brought that up. The old times. And then him taking her to the brothel. Yeah. So talk about those. देखिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि हर पॉलिटिकल रिजीम के अंदर इंटीमेसी और रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. वो कमांडर की हैंडमेड होती है, तो एक तरह से एक स्लेव होती है बेसिकली, बट ही wants to befriend her. Why does he want to befriend her? Because he has power and he wants to give her some of it. कि तुम ये give a dog a bone, I guess, kind of thing. And he also says something very interesting, which I always remember. He says, kiss me as if you want to. Weakest. Yeah. No, not weakest, just you want. Yeah. Just you feel she it. stops right there, right? So which means कि अगर तुम्हारे पास will होती तो तुम कैसे करती, right? And I think that's very important because relationships में और हमारे context में खास तौर पे forced marriages, early marriages, frankly I feel like the marriage institution overall is basically a commander and a handmaiden situation, you know. फुप्पो आती हैं, कहती हैं इधर से उधर शादी को. इसमें जो टेस्टामेंट में जो सीन है जिसमें वो रिश्ते करा रही हैं, हाँ, लिटरली वो ही हो रहा होता है. वो जो रिश्ते करा, उसको कह रही है 14 साल तो बड़ी उम्र होती है, हो गए तो 15 साल, वो लिटरली वही. और उस पे भी हो रहा है, वो बच्चियां बड़ी खुश हैं. And they are, some of them are afraid, some are happy, some because internalized misogyny है ना हमारे अंदर. हम सोचते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहन ये जो लेंगे आपने और कहा शादी ना, अच्छी उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे फूड के बारे में, यानी खाना पकाना कैसे है, खाना लेके कैसे आना है, कौन सी डिश का क्या टेस्ट है. आपने वो देखा इकोनो वाइफ्स भी हैं उसके हाँ, अंदर. उसके अंदर हैं. अच्छा, इकोनो वाइफ वो हैं जो लोअर क्लास हैं और उनको फर्टिलिटी भी नहीं है, तो ना वो आंट है ना, उनके हाँ. साथ तो बेचारों के और साथ सिर्फ बहुत काम बुरा. करना है, वो हाँ. सिर्फ उन्होंने सब्जी बनानी है घर में. हाँ. But yes, The lady at the end. Go back to what you asked earlier कि अगर इस किस्म के रजीम में जो अच्छे लोग हैं कुछ वो भी साथ मिल जाएं या क्वाइट हो जाएं, so what those अच्छे people should do in that situation. So if you can answer that for me, you know, what they should do then. हाँ जी, कि Because Islamic history में भी ऐसे बहुत से अच्छे लोग रहे who kind of remained quiet because they didn't want कि वो जो anarchy है वो और फैल जाए, because what they have spoken up तो कुछ है. What do you think they should do? I think, of course, noble thing is to actually speak up, which has a cost, and the sometimes cost, that cost is death. and the cost is really high, and sometimes it's even worse than that. और दूसरा ये है कि people have this tendency, or people have this tendency to assume कि ये जो डैमेज है ना, वो कि ये डैमेज इतना बड़ा डैमेज नहीं है, क्योंकि जो भी ये हन्ना अरेंथ की इन्होंने बात की ना, तो हन्ना अरेंथ पे बड़ा उसको डाइसेक्ट किया कि when these things come, they come like, it don't come with a thunder, they will come with a whisper, with a whisper, थोड़ा कर, and by the time the distance is covered you do not actually remember. तो ये तो चैलेंज हर जगह पे रहा है.
اور اسی میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بلیسڈ ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو لیڈر ہیں who stand up and then they have some followers. کیونکہ اس میں بھی دیکھیں ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ فوراً ہی چلنا شروع ہو گئی, اور انڈر گراؤنڈ موومنٹ جو ہے اس کے اپنے الائنس بھی بن گئے اور اس کے الائنس جو ہیں وہ چلتے رہے. تو یہی ایک ہوپ ہوتی ہے, نیچرل جسٹس بھی یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریزسٹنس کسی نہ کسی فارم میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو اس قسم کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ ان کا لائف بڑا کم ہوتا ہے. میں نے اس پہ ایک اور کتاب کوٹ کرنا چاہوں گا, این ایپل بم ہے ایک رائٹر, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ٹوائلائٹ آف ڈیموکریسی. تو وہ یہ 5 ملکوں کو انہوں نے چوز کیا ہے, ان کو کہا کہ کیسے اس میں ڈیموکریسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایرود ہو رہی ہے, پولینڈ میں, ہنگری میں, اسپین میں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بگ لائے ہوتا ہے, اس نے کہا سیریز آف اسمال لائز ہوتی ہیں. سو سیریز آف اسمال لائز جو ہیں, اور اس میں جو دی آرگومنٹ شی میکس وچ از ویری ویری انٹرسٹنگ, شی سیز کہ 2000 میں آئی ہیڈ اے لاٹ آف فرینڈس ہو ور انٹلیکچوئلس and we had a lot of hope. Or 2020 mein all those friends are now the instruments of some of the regimes. And how did it happen? That's the main question. So I think one is that one would hope that there is always جو آپ کو زیادہ گمبھیر ہو جائے گی تو اس پہ بہت بڑا کام ہے. 40s کے سوشل سائیکالوجسٹ ایرک فرام, ان کی کتاب ہے فیئر آف فریڈم. تو اس میں it is about options. So human beings go with one option and another option. So if there are 2 options, then their internal moral compass tell them that this. So when there is no second option, then they are suspended. So interestingly ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ چوائس دی ہے. ہاں, ٹیسٹمنٹ میں یہ چوائس ہے. سو ٹیسٹمنٹ میں آنٹ لیڈیا جو ہوتی ہیں وہ بھی پہلے ہمیشہ سے آنٹ لیڈیا نہیں تھی, وہ بھی پہلے نہیں تھی آنٹ, اور آتے ہی انہوں نے رجیم کے اندر she had to make a choice and the choice was to kill her friends, all of them. ٹھیک ہے. سو وہ بیسکلی ٹارچر ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ ان کو اسٹیڈیم میں لے جاتے تھے اور اسٹیڈیم میں شوٹ کرتے تھے عورتوں کو, رائٹ. And she had to make the choice and shoot a couple of people in order to have power. Shoot her friend actually. Have friend, yeah. Shoot her friend actually. اور پھر ایک اور چیز میں اس کے اندر کہوں گی کہ دیکھیں what is morality. سیلف پریزرویشن سے زیادہ کیا بڑی morality ہوگی کہ you live to see another day. میم آپ نے شروع میں کہتے ہیں کہ مارگریٹ ایٹوڈ شی از اے سینسٹیو سول اینڈ شی آبزرو ویری سٹل تھنگس آف دا سوسائٹی اینڈ دین وہ اس کے بارے میں لکھتی ہے. تو میم جس طرح دا ٹیسٹمنٹ میں شی ہیز ٹاکڈ اباؤٹ ہر ایکسپیرینس ود گوئنگ ٹو ا ڈینٹسٹ اینڈ دا وے ہی ہیریس ہر اینڈ ان اے ویری بیڈ وے. تو میم اف یو ریلیٹڈ ٹو آور سوسائٹی دس پاکستانی سوسائٹی, تو میم دا سیم ہیپنز ان ایجوکیشن سسٹم, ہیلتھ میں, یونیورسٹیز میں, اینڈ ویری فیو آف دیم گیٹ لیوز. تو ہاؤ کین وی اسٹاپ دیز ہیریسمنٹ, کیونکہ ہر کوئی نہ تو رائٹر بن سکتا ہے نہ کوئی اتنا آؤٹ اسپوکن ہو سکتا ہے, ایوری ون کانٹ بی دیٹ بریو کہ وہ اپنی بات وہ لوگوں کو تک پہنچا دے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے. تو کس طرح ہم اس ہیریسمنٹ کو, جو کہ پارسا اور جو بڑے انکل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ دے آر ڈوئنگ دیز تھنگس, تو ہاؤ کین وی اسٹاپ دیز ہیریسمنٹس؟ لینگویج آئی تھنک از دا فرسٹ وے. مطلب اگر آپ کے پاس آرٹیکولیشن کی زبان ہی نہیں ہے اور آپ کے پاس لفظ ہی نہیں ہے, اور ووکیبولری اس میں بہت ضروری ہوتی ہے. اس رجیم کے اندر سب سے پہلے وہ زبان اس لیے ہٹاتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے محدود سوچ رکھیں گے تو آپ کو پاور کی ڈائنامکس ایکسپلین کرنے کی سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. اور یہ جو انٹرنل آپ کا نارتھ اسٹار ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ آتا ہی لینگویج سے ہے, کیونکہ کمپلیکس سچویشنز آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہراسمنٹ فرینکلی اسٹاپ اس وقت ہوگی جب آواز اٹھے گی. مارگریٹ ایٹوڈ نے ڈسکرائب کیا ہراسمنٹ, لیکن آئی تھنک ڈسکرپشن سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ضروری ہے. سو ایکسپوجر, اکاؤنٹیبلٹی. آپ نے جو ہمارا می ٹو موومنٹ ہے, اور آج بہت اہم دن ہے بیکاز اٹس ویمنز انٹرنیشنل ڈے ٹوڈے اینڈ ٹمارو. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو خواتین بات کرتی ہیں یا کسی کو نیم کرتی ہیں یا شیم کرتی ہیں, ہم اگر بایس رکھیں کہ بندے نے نہیں کیا تو یہ بھی تو بایس ہے نا. آپ ایک چوز ہی کر رہے ہیں نا بات. تو آپ اپنے آپ کو صرف پوچھیں کہ میں یہ کیوں چوز کر رہا ہوں کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, رائٹ. ہراسمنٹ اس وقت اینڈ ہوگی جب عورتوں کو جھوٹا نہیں بنایا جائے گا, اور یہ رجیم چینج ہوتی اسی وجہ سے ہے جب لوگوں کا سچ جھوٹ ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا, اس کی کریڈیبلٹی ختم کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. اس کو صرف میں ایڈ یہ کروں ایز سم ون in other life associated with
Basically, you're the Batman of our تو یہ region. نوید صاحب جو ہمارے اکانومسٹ ہیں اور سینئر ہیں ان سے بورو کرتے ہوئے یہ سارا انسینٹیوز میں اس کو دیکھتا ہوں. جب ہم ہیومن بینگز وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کو انسینٹیو لگتا ہے, اور جو کام جس بیہیویئر کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے نا اس کو ڈس انسینٹیوائز کیا جاتا ہے. یہ جو وکٹم ہونا ہے اس میں بھی ایک نا اندر کھاتے چھوٹا سا نا اس کو بھی انسینٹیوائز ہوتا ہے. مثلا میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر کدھر ہماری کوئی چوری ہو جائے, فہد صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ہوپ فلی ہمارے لیے آئیں. اچھا اگر ہم فار ایگزامپل کسی کی ادھر کار بھی چوری ہو جائے نا, بہت بڑی زیادتی ہے, وہ لوگوں کو بہت زیادہ بتائے گا, ٹھیک ہے, کہ میری گاڑی جو ہے نا وہ چوری ہو گئی ہے. لوگ اس سے افسوس کریں گے یار, سمپتھی گین کریں گے. کسی فیمیل کے ساتھ کوئی ہیراسمنٹ ہو, سب سے پہلے اس کو اتنا ڈس انسینٹیوائز کیا گیا ہے کہ وہ اس نے کسی کو بتانا نہیں. اگر اس نے بتانا بھی ہے, دوسری بات اس پہ بلیم آئے گا, جو وکٹم بلیمنگ کی ایک اصطلاح ہے. لیکن میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ بھی, چھوٹے کے ساتھ بھی, میں اس کو بچوں سے, بچے کو چوٹ لگ جائے نا, وہ اس کو نا کوئی بچہ مارے اس کو, وہ اس کو ایز اے ٹرافی لے کے پھر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میں نے لوگوں کو بتانا ہے نا تو مجھے سمپتھی ملے. ہم نے فیمیلز کے لیے اس طرح ڈس انسینٹیوائز کیا ہے اس سارے معاملے کو کہ اس نے اگر بتانا ہے تو یہ ہالی ووڈ میں اس ایشو میں کیوں نہیں انہوں نے بتایا, Harvey Weinstein ہاں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ کا بھی پروفیشنل کام سفر کرے گا. لیکن there were 56 women who had to come forward. اس میں the girl who is being harassed is a privileged girl. لیکن جب وہ کیلکولیشن کرتی ہے نا, وہ کہتی ہے کہ میں بتا تو دوں لیکن میرا نا کام خراب ہو جائے گا. تو یہ سوسائٹیز نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کو انسینٹیوائز کرتی ہے, کس چیز کو ڈس انسینٹیوائز کرتی ہے. تو ہم نے باقی طرح کی وکٹم ہوڈ کو انسینٹیوائز کیا ہوا, اس کو ڈس انسینٹیوائز کیا ہوا ہے. اب یہ بیلنس کیسے چینج ہوگا, میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا لیکن کہ وہی بات لینگویج, اگر دیکھیں سب سے بڑی بات ہراسمنٹ میں یہ ہوتی ہے کہ when somebody comes forward, اس بک میں بھی وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے کہتی ہے کہ میں یہ پتہ نہیں کھیلوں گی, میں کیونکہ ون نہیں کروں گی. یہ پتہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا منہ بند کرے تو اس کو کال آؤٹ کرنا ضروری ہے. آئی تھنک وین somebody puts women down generally یا ان کی کریڈیبلٹی کو ہرٹ کرتے ہیں تو اس کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے. ایک چیز یہاں پہ آتی ہے جو پیرنٹنگ ہے, وہ بڑا ایک رول پلے کرتی ہے. اب ایک لڑکی وہ ہے جس کو ہراس کیا جاتا ہے, شی بیکمز اے جو ہے مدر آفٹر ورڈس. وہ اپنی لائف کی جو ینگ ایج ہے وہ ہراسمنٹ میں گزارتی ہے, اینڈ شی بیکمز اے مدر. اور جب اس کی آگے سے بیٹی ہوتی ہے, شی از اسٹل افریڈ آف گیونگ ہر وائس, کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنا کانفیڈنس نہیں دے پاتی, حالانکہ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتی ہوتی ہے کہ میں مطلب آئی شوڈ اسپیک اپ, اور میں جو میرے ساتھ ہوا ہے میں اس کو بولوں, لیکن وہی اپنے ڈاٹر کے ساتھ کیوں نہیں ٹریٹ کر پاتی. سو دس از اے ڈائلاما دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ ان آور سوسائٹی, کہ اگر ایک عورتوں کی ایک فل جنریشن ہے جو اسٹل وہیں پہ اپنی بیٹیوں کو دباتی ہیں, نہیں جو آپ نے نہیں بولنا. آپ کی بات وہی والی بات, ٹیسٹمنٹ میں دا رول دیٹ دا آنٹس پلے, وہ یہی رول ہوتا ہے ان کا. اور وہ رول یہ ہوتا ہے کہ جو کانسنٹریٹڈ پاور ہوتی ہے مردوں کے ہاتھ میں, ان کے پاس وہی 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ڈیزالو کر کے عورتوں کو دے دیں, ینگ گرلس کو دے دیں, یا وہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ینگ گرلس کو پروٹیکشن کے نام کے اوپر ان سے چھین لیں. سو میں نے جو بات کی تھی کہ ہمارے ہر فیملی میں پھوپھی ہوتی ہے جو لڑکیوں کو کہتی ہے کہ زیادہ آؤٹ نہیں ہونا تم نے, رائٹ. دا آئیڈیا از کہ ہم یہ تمہارے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں. دی آئیڈیا از اینڈ مارگریٹ ایٹوڈس کوٹ کہ فریڈم ٹو اینڈ فریڈم فرام. تو ہم تمہیں فریڈم اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے. سو اس پریٹیکسٹ کے اوپر ٹیرنیز بن جاتی ہیں, اس پریٹیکسٹ کے اوپر اتھارٹیرین ریجیمز بن جاتی ہیں. وہ اتنا ڈینجرس کانسیپٹ ہے کہ اگر اس کو کویشچن نہ کریں ایٹ دا ہاؤس ہولڈ لیول, ایٹ دا پرسنل پولیٹیکل لیول, وہ اوپر تک جا کے وہ اٹس اے راٹ. اور ایک اور اس کے اندر فیمنسٹ تھیوری میں یہ بات ہوتی ہے کہ عورتیں یہ دوسرے عورتوں کے ساتھ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ مردوں کے پاس پاور ہے, ان کے پاس نہیں ہے. اگر ایک ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو, عورتوں کے پاس بھی ہو اور مردوں کے پاس بھی ہو, تو ان کو دوسرے لوگوں سے پاور چھیننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہلایا جاتا ہے کہ یہ پہننا یہ نہیں پہننا, یہ بولنا یہ نہیں بولنا؟ اس لیے کیونکہ فیئر ہوتا ہے کہ پیٹریارکی کو ہینڈل کرنے کے لیے اتنی پاور نہیں ہوگی کسی خواتین کے پاس, اور اگر وہ کورٹ کچہری کے چکروں میں پھنسے گی تو اس کے لیے وہ اسکار ہو جائے گی, رائٹ. تو عمر نے جیسے کہا کہ جسٹس سسٹم جب تک
इंसेंटिवाइज नहीं करेगा किसी को कि आप बोलो, क्योंकि करप्शन, इंटेलेक्चुअल करप्शन इज़ हॉरिबल, तो तब तक वो चेंज और नहीं इसमें आएगी. सिर्फ ऐड करूं कि जो सोसाइटीज़ का जो फसाड है ना, वो जब ब्रेक होगा, इसका भी लेसन यही है कि वो सोसाइटी अंदर से ब्रेक होगी. अभी अब हम अपनी बात कर लें, तो हम कहते हैं कि हम बड़े मतलब डेकेडेंट नहीं हैं और बच गए हैं, लेकिन आप 2-3 लोगों से कभी बात करें विदाउट एट्रीब्यूट, आप किसी माहिर नफ्सियात से बात करें. इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहर है जिसमें लोग ज़्यादातर एक्चुअली पीस में रह रहे हैं, यानी इधर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो. लेकिन आप इससे बात करें तो आप वो बताएगा आपको कि लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ गोइंग डाउन. वाई इट इज़ गोइंग डाउन? क्योंकि इसका तो सादा सा है, इट ओनली गोज डाउन व्हेन यू आर सप्रेसिंग समथिंग. तो यही है. उसके बाद बच्चे जो हैं वो वायलेंट हो रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो उनके और बच्चों के दरमियान जो लिंक है वो टूट रहे हैं. अच्छा, अब इसके फिर 2 सोल्यूशन नज़र आते हैं. एक सोल्यूशन जो है वो कहते हैं कि नहीं, चूंकि ये काम हो रहा है तो अब हम पुराने ऑर्डर की तरफ जाएं और रिस्टोर करें, टीवी तोड़ दें, मीडिया ख़त्म कर दें. और दूसरा ये कहता है कि नहीं, अब हमें कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, और अगर हमने कॉन्वर्सेशन ना की ये जो पेरेंट्स और उनके दरमियान है तो ये काम मज़ीद तो जिन लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया अपनी फैमिलीज़ में या अपने ग्रुप्स में कि ये कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो गई. बेहतर से मतलब उन्होंने एक्नॉलेज करे. जिन्होंने नहीं किया वो फिर ऐसे ही वो डिनाइल में है. ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी हम कम्युनिकेशन की तरफ जाएं उतनी ही प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक बीइंग द गिविंग लैंग्वेज टू चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड एवरीबॉडी. अच्छा, यहाँ पे द स्कूल्स विद द आर्ट्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट प्लेज अ वेरी specific role. Yes. I want you to just put some light on that. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. देखिए, ये जो स्कूल्स होते हैं ना, ये हमारे जैसे फिनिशिंग स्कूल्स होते हैं ना, होम इकोनॉमिक्स. हाँ, और निटिंग का जो रोल है, निटिंग का बड़ा रोल है जी. देखिए, how in particularly in testament that Yeah. if somebody वो wants to स्वेटर बुनने का बड़ा रोल है, और वो स्वेटर कोई पहनता नहीं है, सिर्फ जो है स्वेटर बुनी जा रहे हैं. वो in itself है. हाँ, देखिए, औरतों को जब कहेंगे कि सोचना नहीं है, मैंने आपको 5 प्रिंसिपल्स बताए थे ना गिलियड में. लैंग्वेज नहीं है, कोडिफिकेशन है, ड्रेस कोड है, बोलना नहीं है, सिंबल्स हैं, परमिशन कल्चर है. अब इन 5 चीज़ों में औरतें अगर सोचेंगी नहीं तो वो क्या करेंगे? उनके हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है. तो उनको किसी चीज़ में लगाए रखना है. जैसे वो डोबरमेंस होते हैं ना, डोबरमेंस को अगर आप लाइक एक्टिविटी ना दो ना तो वो अपनी टेल खा जाते हैं, राइट? सो बेसिकली दे थिंक women are to be controlled and contained like mice and it animals. begins from a very young age. early indoctrination जिसे कहते हैं. अच्छा, अब जो हाथों से काम है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ना कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है. ट्रैश के ऊपर कि कौन ट्रैश बाहर लेके जाएगा, क्यों इतनी इसके ऊपर लड़ाई होती है कि डिशेस कौन धोएगा. इसलिए होता है क्योंकि ये डिवाइड ऑफ ये छोटा काम है और ये औरतों के लिए, और ये बड़ा काम है. मैं सोचूंगा, मैं इंटेलेक्चुअल काम करूंगा और आप अपने हाथों से काम करें. दैट डिवाइड इज़ व्हाट मेक्स वुमेन अपसेट, बिकॉज there is no basis in science or humanity to say that division is right. It's unfair. इस book के अंदर the first sentence and the first chapter is about how ये दोनों जा रही होती हैं ग्रोसरी रन के लिए, ऑल्फ्रेड और उसकी फ्रेंड, और हैंडमेड्स के ऊपर उन्होंने ना वो बॉनेट्स होते हैं ताकि वो ज़्यादा नहीं देखें, आंखों का कांटेक्ट ज़्यादा ना हो, सिर्फ वो उतना ही देखें जहाँ तक उनके पाँव पहुँचते हैं. एंड when she looks from her peripheral vision, एक वॉल होती है जहाँ पे औरतें hung up होती हैं, like उनको लटकाया जाता है, there's the hanging. And because you're not allowed to gossip, you cannot really find out what they were hung for, right? Or if you allow, there's actually a line on the description of how the hanging creates fear and how fear takes that choice away. जो हमने पहली बात की थी, morality क्या है, self preservation से ज़्यादा क्या बड़ी morality हो सकती है. So page 218, I lie flat, the damp air above me is like a lid, like the earth. I wish it would rain. Better still, a thunderstorm. Black clouds, lightning, ear-splitting sound. The electricity might go off. I could go down to the kitchen, then say, I'm afraid. I sit with Rita and Cora around the kitchen table, and they would permit my fear because there's one to share, and they'd let me in. There would be candles burning. We would watch each other's faces and go inside into the flickering, in the white flashes of jagged light from outside the windows.
"Oh Lord," Cora would say, "Oh Lord, save us." And the air would be clear after that and lighter. I look up at the ceiling, the round circle of plaster flowers, draw a circle, step into it. It will protect you. From the center there was a chandelier, and from the chandelier a twisted strip of sheet was hanging down. That's where she was swinging, just lightly, like a pendulum, the way you could swing as a child, hanging by your hands from a tree branch. And she was safe then, protected altogether by the time Cora opened the door. Sometimes I think that she's still there with me. I feel buried. So within the houses भी hangings होती थी. So एक तो wall के ऊपर hanging होती थी कि सबको दिखाएं कि मुंह बंद रखना है, और कुछ hangings घर के अंदर होती थी. And that is what state within a state की जो concept है वो यही है कि कुछ लोग को दिखा के मारते हैं और कुछ लोगों को चुपचाप से मारते हैं. बट मेटाफोर बड़ा इंटरेस्टिंग था. मेटाफर जो हैं क्लोजर बड़ा अच्छा आई थिंक जस्ट ऑन दिस क्राफ्ट साइड if at all, because metaphors tend to be quite redundant at times, because Trite. they trite. And ये जो मेटाफर हैं they are so like, because हमें जब अंग्रेजी कुछ उस्तादों ने पढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जहाँ पे लाइक लफ्ज़ आए ना वहाँ पे मोहतात हो जाए, इसके बाद जो आएगा ना तो वो ना बड़ा लेम सा होगा. लेकिन यहाँ जब इनका लाइक आता है ना तो that kind of really enlivens everything. ऑल्सो अमर भाई जो आपने क्लोजर की बात की ना एटवुड की, तो क्लोजर दिया उन्होंने कि आई फील बरिड. हाँ एंड पे She started with the lid, right? She's like, I feel like earth के ऊपर lid लगी हुई है, I feel buried. Like sometimes you can be above 6 feet and still be buried. और स्पेशली जो इंट्रो और कंक्लूजन्स हैं, मैं सिर्फ एंड पे ये करूँगा कि अक्सर ये भी एक रवायती सा जुमला है कि बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के बाद आप वो नहीं रहते जो उनको पढ़ने से पहले थे. थोड़ा सा सही 0.001%, मे बी 1%, मे बी 2% आप चेंज हो जाते हैं. ये जो 2 किताबें हैं ये मैंने पिछले हफ्ते में पढ़ी हैं, मैंने मुख्तलिफ हालतों में पढ़ी हैं, जहाँ उसमें गाड़ी में बैठ के पढ़ी हैं, मैंने चलते हुए वॉक करते हुए पढ़ी हैं. ख़त्म की, बड़ा प्रेशर था मुझ पे. मैंने कल उमर को बुक पहुँचाई है टेस्टामेंट्स, और आप देख रहे हैं उसकी साइज़ कितनी बड़ी है और वो अब already पढ़ चुका है. I think it's so respectful to in this day and age जब distractions हो to be an avid book reader. I really admire that so much. तो ये हमने अपने लिए भी कंपल्शन रखी है. तो ये जो 2 किताबें हैं इनको पढ़ने के बाद आप वो नहीं रहेंगे जो आप इनको पढ़ने से पहले